وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقد سأل المشرك صلى الله عليه يا تصویر
بندہ چیز نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ سورہ مریم آیت نمبر 41 آپ کے سامنے تلاوت کرتے حاصل کیا۔ دعا ہے کہ خالق کائنات گناہگار سے آزاد واقع ہے، اس کے بعد مجھے اور عام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 9 ذی الحجہ کا دن مبارک ہے۔ یہ بڑا بابرکت دن ہے۔ اس دن کی فضیلت میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1 سال کے پہلے اور دوسرے سال آنے والے سال کی گناہ معاف فرماتا ہے۔ ایک روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ ترمذی شریف کے حدیث کو مانا اور دوسری بات یہ کہ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک تکبیرات تحریم کا ہر فرض با جماعت نماز کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا سنت ہے۔ وہ تکبیرات تشریف کون سی ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ ہر فرض نماز کے بعد جو با جماعت نماز پڑھی جاتی ہے اس کے بعد بآواز بلند 1 مرتبہ کہنا واجب ہے اور 3 مرتبہ کہنا سنت ہے۔ اس کے علاوہ آج مکہ المکرمہ میں حج ادا کیا جا رہا ہے جسے حج اکبر کہا جائے گا۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو آج کا حج ادا کر رہے ہیں، لیکن دیگر ممالک کے رہنے والے مسلمانوں کے لیے ایک افسوس بھی ہے کیونکہ اس سال دیگر ممالک کے مسلمانوں کو حج کے لیے روک دیا گیا۔ بہرحال ہمارے اپنے گناہوں کی یہ ہمیں سزا مل رہی ہے، جس میں حکمرانوں سے لے کے عوام تک سب کے سب ہم اس گناہ کے اندر ملوث ہیں، کیونکہ ہم نے ہی ان کو تخت پہ لایا، اور جب بندہ تخت پر آ جاتا ہے نا ان کی آنکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ سر پر آ جاتا ہے۔ تو اسی سلسلے کے متعلق آج میں آپ کو ایک تاریخ تھوڑی سی، کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا ہے کہ میں مکمل ایک تاریخ بھی بیان کروں اور مسائل بھی بیان کروں، جتنا ہو سکتا کہ آج جس طرح ہم اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ خوش نصیب ہے، وہی شان والا ہے کہ جو ان حکمرانوں کے اندر رہ کر بھی استقامت کے ساتھ حق کے راستے پہ ڈٹا رہا ہے۔ پھر ہر ایک مسلمان کے اپنے ایمان کی طاقت ہے، کوئی اپنی زبان کے ساتھ لڑ سکتا ہے، کوئی اپنے عقیدے کے ساتھ لڑ سکتا ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کیونکہ یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اسی اعتبار سے قرآن کا بھی یہ حکم ہے کہ ایسی شخصیات کا ذکر بار بار کیا کرو، یہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ہمیں اپنے اسلام کی، ہمارے اپنے بزرگوں کی تاریخ یاد رکھنی چاہیے، ان کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آج جو ہم یہ قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ یاد رکھیے
یہ بہت بڑا کرم کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کہ آج ہم دمبے کی صورت میں، جانور کی صورت میں، اونٹ کی صورت میں، گائے کی صورت میں، بکری کی صورت میں، بکرے کی صورت میں آج ہمارے پر قربانی لازم ہے۔ یہ صدقہ ہے حضرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی قربانی کا، وگرنہ جس عقیدے کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی نا، اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے تو آنے والے جتنے بھی مسلمان تھے ان پر لازم ہوتا کہ وہ سب سے زیادہ جس کو اپنی محبوب چیز ہے یعنی اولاد اور اولاد میں سے بیٹا جس کو پیارا نہیں ہوتا، لیکن رب ساری حکمتوں کو جانتا ہے۔ رب کے حبیب، رب کے محبوب بندے بھی اللہ کی عطا سے سب حکمتوں کو جانتے ہیں کہ میرے جیسے آپ جیسے کمزور ایمان والے قربان میں اس سنت کو کیسے زندہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ صدقہ ہے حضرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم کرتے ہوئے جنت سے مینڈا بھیجا اور اس میں چھری چل گئی۔ وہ انشاءاللہ ہو سکا تو کل عید کے دن آپ احباب کے سامنے بیان کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بہت بڑے پیارے اور جلیل القدر رسول اور نبی، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلیل ہونے کا مقام عطا کیا ہے۔ خلیل کا بہت بڑا درجہ ہوتا ہے۔ ویسے اس کا لفظی معنی یہ ہے کہ دوست میں، خلیل میں، حبیب میں زمین و آسمان کا فرق۔ اب خلیل وہ ہے کہ جو یہ نہیں دیکھتا کہ یہ میرا بیٹا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حسین و جمیل بیٹا عطا کیا، اور اللہ کی محبت میں وہ یہ نہ دیکھے کہ میرا یہ ایک بیٹا ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے اس میں چھری جناب والا چلانے کے لیے تیار ہو گئے۔ یہ ایسی محبت خلیل کر سکتا ہے، سبحان اللہ، ایسی محبت اپنے رب سے خلیل کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے بغیر کوئی دنیا کے اندر کوئی چیز محبوب نہیں۔ تو انبیاء کرام کا ذکر کرنا، اولیاء کرام کا تذکرہ کرنا، ان کی سیرت کا بیان کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی سنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی یادوں کو زندہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو بھی یہ حکم دیا ہے کہ ان کی ان سیرت کو اور ان کی یادوں کو تازہ کریں، اور ان کی سیرت کو پڑھ کر ان کی سیرت پر عمل میں ضرور کریں، جس کے بارے میں خالق کی کائنات نے سورہ بقرہ سورہ مریم آیت نمبر 41 میں ارشاد فرمایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ یاد کیجئے کتاب کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو یاد کرو، انہو کان صدیقا نبیا، بے شک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول تھے، اللہ کے پیارے حبیب اور صدیق اور خلیل تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلیل کے مقام کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَاتَّخَذَ اللَّهُ
رکھتا ہے کہ پروردگار سے میں محبت کرتا ہوں، دنیا والوں کو بتاتا ہے جناب میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کا معنی یہ ہے ہر بات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ اپنی گردن کو جھکا لینا۔ میں اللہ کی رضا کے لیے اپنی گردن کو جھکا لیتا ہوں۔ ساری زندگی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتا رہتا ہے، اس خواہش میں، اس تمنا میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے محبوب بنا دے۔ قربان جاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح الفاظ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ پیغام دیا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ سچے نبی ہیں جسے میں نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خلیل کا کیا مقام ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رب جو چاہے، جتنا امتحان دینا چاہے، وہ اللہ کی محبت میں اس کے امتحان کو قبول کر لے۔ یہی بات ہے کہ جناب والا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ جتنی بھی مشکلات آئیں، ان میں سے آج میں صرف آپ کے سامنے عزیزان محترم واقعہ نمرود بیان کرنے لگا ہوں کہ نمرود نے یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہو گئی، حالانکہ نمرود نے پوری دنیا پہ، کیونکہ مشرق سے لے کے مغرب تک نمرود کی حکومت تھی، اپنی شاہی کا یہ حکم نامہ جاری کیا کہ اس سال میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا، اگر کوئی بچہ پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لاکھوں کی تعداد میں نمرود نے بچے قتل کروائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ معجزانہ طور پہ خالق کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے ہو گئے، آپ تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ نمرود اس سے تنگ آ گیا۔ اب نمرود نے سوچا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اس پوری دنیا میں سب مجھے خالق مانتی ہے، سب مجھے رب مانتے ہیں، سب مجھے مالک مانتے ہیں، کیونکہ میں پوری دنیا کا بادشاہ ہوں۔ عزیزان محترم، میں نے کہا کہ جب حکمرانی ہاتھ میں آ جاتی ہے بندہ فرعون بن جاتا ہے۔ آج میں بادشاہی کا مالک ہوں۔ عزیزان محترم، بادشاہی اس کی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کیا کرے۔ نمرود نے حکم دیا جناب ایک خدا کو ماننے والا ایک ابراہیم ہے جو ہم پر بھاری ہو سکتا ہے، بس اس کا ایک واحد حل ہے۔ جناب والا اس نمرود نے 30 گز لمبی دیوار اور جناب والا 20 گز جناب والا چوڑی دیوار بنا کر چوکنا جناب والا 4 دیواری لگا کر اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ اس میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ کتنے مہینے لگے، اس جناب والا جگہ کو کہ لکڑیاں جمع کی گئی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان ہونے والا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل کا مقام عطا کیا۔ آج ہمیں کوئی مصیبت آ جائے ہم ہائے پٹ کرنے لگتے جاتی ہیں۔ جناب والا کسی کا بیٹا فوت ہو جائے، کسی کی ماں فوت ہو جائے، کسی کا باپ فوت ہو جائے، وہ سمجھتا ہے کہ جناب والا میں دنیا میں کیسے زندہ رہوں گا۔ نہیں عزیزان محترم، جس رب نے ہمیں باپ عطا کیا، جس نے ماں عطا کی، جس نے بیٹے عطا کیے، جس نے اولاد عطا کی، وہ صبر بھی عطا کرنے والا ہے۔ لیکن انسان اس بات کو سمجھتا نہیں ہے کہ جناب والا مجھ سے تو یہ چیز میرے ہاتھ سے چلی گئی، وہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں کرتا۔ اس لیے عزیزان محترم، جب وہ صبر نہیں کرتا تو پھر اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوتی۔ عزیزان محترم، میں عرض کر رہا تھا کہ نمرود نے جب آگ لگوائی، مہینوں تک جناب والا جب اس آگ کو بھر دیا گیا، آتش پرست لوگ جو خدا کو نہیں تسلیم کرتی تھی، آگ کے پجاری تھی، بتوں کے پجاری تھی، ہر ایک کی کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنے پیسوں سے لکڑیاں خرید کر جناب والا اس آگ کے اندر ڈالوں تاکہ ایک خدا کو ماننے والا ایک ابراہیم اس آگ کے اندر جل جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ خلیل جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل ان الفاظوں کے ساتھ بیان فرمایا کہ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اس خلیل کا امتحان لیا جا رہا ہے۔ آگ آسمانوں سے بات
باتیں کرنے لگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے لایا گیا. آپ زنجیروں میں، آپ رسیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. فرشتے زاروں قطار رونے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے کے بعد جب آپ کو آگ کی طرف لایا جا رہا ہے، جناب والا ہوا والا فرشتہ آپ کی بارگاہ میں اللہ کے حکم سے آ گیا. اے ابراہیم، اگر آپ حکم دے میں ایسی ہوا چلا دوں کہ آگ بکھر جائے، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، جس کی رضا کے لیے جا رہا ہوں وہ مجھے خوب جانتا ہے، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. پانی بہانے والا فرشتہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مجھے حکم دے میں ایسا پانی چلاؤں کہ آگ بھی جل نہ سکی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، تیری کوئی حاجت نہیں ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن میں جس کی رضا کے لیے، جس کی محبت کے لیے اس آگ میں کودنے کے لیے جا رہا ہوں وہ سب سے زیادہ بہتر جاننے والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اب فرشتے رو رہے ہیں، زمین رو رہی ہے، لیکن جناب والا یہ مشرکین خوشیاں منا رہے ہیں کہ آج اس سرزمین پہ ایک خدا کو ایک ماننے والا ایک شخص آج میں جلایا جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس آگ کو بھڑکانے میں جس نے جتنی کوشش کی، یہاں تک کہ یہ جو چپکلی ہے جناب والا اس نے بھی بڑے پھونکے مارے تھے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں پھونک ماروں گی، آگ زیادہ بھڑکے گی، اللہ کا نبی اس میں معاذ اللہ چلے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو ایک بار پہلی مرتبہ چپکلی کو مارے گا، پہلی مرتبہ تو اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. یہ حدیث پاک ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ اس نے ایک نبی کی ناموس کی حفاظت نہیں کی بلکہ اس کی ناموس پہ حملہ کرنے کی کوشش کی. تو رہتی دنیا تک میرے آقا نے بھی یہ پیغام دے دیا کہ جو چپکلی کو پہلی دفعہ ایک ہی جناب والا بار مار لے گا تو اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. تو اب اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود کے اندر ڈالا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. جس کا خلیل ہو اسے اپنا خلیل محبوب ہوا کرتا. سبحان اللہ. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جانے لگے نا تو پھر خالق کائنات نے آگ کو حکم دیا وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. خبردار ہے آگ، تجھے پتا ہے کہ تیرے اندر آج کون آنے والا ہے. یہ خلیلوں کا خلیل، میرا خلیل آج تیرے اندر آ رہا ہے. خدا کی قسم تفاسیر کے اندر آتے ہیں جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو پوری آگ گل و گلزار بن گئی. سبحان اللہ. اور روایات میں آتا ہے کہ اس دن پوری دنیا میں آگ نے کام کرنا چھوڑ دیا. جب تک یہ آگ چلی سیدنا ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے، کائنات میں آگ نے اپنا اثر دکھانا چھوڑ دیا. روایات میں آتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی یہ الفاظ استعمال نہ فرماتا کہ قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اگر علی ابراہیم رب نہ فرماتا تو کائنات میں جب تک بھی آگ برستی آگ کے اندر اس کے اندر داخل نہیں ہوتی. یہ صرف اور صرف صدقہ ہے حضرت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. آگ گل و گلزار بن گئی اور اتنے بڑے امتحان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بخوشی قبول کیا اور آپ صحیح سلامت جب آگ سے نکلے. چاہیے تو یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نہ جلتے ہوئے دیکھ کر سب مشرکین مان جاتے، لیکن ان کے مقدر میں ہدایت کہاں ہے. پھر اور ظلم و ستم کرنے لگے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے ملک شام کی طرف ہجرت کرتے چلے جاتے ہیں. تو عزیزان محترم
آگے جو آپ نے سفر اختیار کیا، ہجرت کی، جو مشکلات آپ کو آئیں، اور اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال کی عمر میں جو ہے وہ بیٹا عطا کیا، تو انشاءاللہ عید والے دن اس کے متعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کے متعلق انشاءاللہ آپ احباب کے سامنے جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ تو عید کا اعلان سماعت کرنا ہے انشاءاللہ عید الاضحیٰ ٹھیک 7:30 بجے آپ کی اس جامع مسجد میں ادا کی جائے گا۔ ہر بار یہی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ٹائم بتایا جائے مہربانی کر کے جو خطبہ سننے والے ہیں وہ تو مہربانی فرما کے اسی ٹائم آ جائیں، 7:30 بجے آ جائیں گے انشاءاللہ، وہ آپ کے لیے کھڑی ہو جائے گی جماعت، آپ جانے وہ جماعت جانے۔ بہرحال جو دین کی محبت رکھتے ہیں، جو قرآن سننا چاہتے ہیں، جو احادیث سننا چاہتے ہیں، وہ مہربانی فرما کر اگر آپ جو ہے نا وہ 7 بجے تشریف لائیں گے، آدھا گھنٹہ آپ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سن لیں اور اچھی اچھی باتیں سن لیں گے، مسائل سن لیں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی مسائل بیان کرنے ہوئے تو اس کے علاوہ انشاءاللہ کتنے بجے ادا ہوگی؟ 7:30 بجے۔ تو مہربانی فرما کر آپ وقت مقررہ پر تشریف لائیں گے۔ اور چند مسائل تھے، ان کا بھی جو ہے نا وہ بیان کرنا ضروری سمجھتا تھا، کیونکہ پچھلے جمعے بھی میں نے کافی مسائل بیان کیے تھے۔ آج یہ کہ قربانی کے جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے، تمام احباب کو معلوم بھی ہوتا ہے، بہرحال ہمارا بتانا بھی ضروری ہوتا ہے۔ اونٹ کی عمر جو ہے نا وہ اگر کوئی شخص قربانی کرنا چاہتا ہے تو کم از کم 5 سال، اور بکری یا بکرا جو ہے وہ کم از کم 1 سال کا ہونا چاہیے، اور گائے یا بھینس وغیرہ جو اس میں جتنی بھی جنس کی چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر 2 سال کی عمر ہونا ضروری ہے۔ ان سے ایک دن بھی اگر ان عمروں میں سے اگر ایک دن بھی کم ہوا تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے احتیاط کیا کریں لوگ اپنے جانور بیچنے کے لیے۔ میں بھی گزشتہ دنوں منڈی میں گیا، اب تو اتنا پتہ نہیں چلتا تھا، تو میرے ساتھ بھائی موجود تھا، ہم نے بھی اچھا ایک بکرا دیکھا تو ماشاءاللہ اچھا پلا ہوا تھا، تو بات بھی ہو گئی کہ بھئی کتنے بھی، بس بات ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی یہ لے لیں پیسے وہ گننے لگا۔ بھائی نے اس کا جو ہے نا وہ ہونٹ اٹھا کر جب دیکھا تو بھائی کہتا ہے یہ تو کھیرا ہے، وہ کہتے قسمیں اٹھانے لگ گیا ہے کہ جناب نہیں یار یہ میرے گھر کا پلا ہوا ہے، میں قسم اٹھا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں۔ بہرحال انہوں نے تو بیچنا ہوتا ہے، تو اس لیے احتیاط کریں۔ تو ایسی چیزیں جب آپ اللہ کی راہ میں قربان کرنے جا رہے ہیں اور اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو چیز بھی وہ اللہ کی راہ میں قربان کریں جو قربان کرنے کے لائق ہو۔ اور جن جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی ہے وہ کون سے جانور ہیں؟ جن کے اندر عیب ہو، اندھے جانور کی قربانی نہیں ہوتی ہے، یا کانا ہو، آنکھ سے کانا ہو بالکل، کیونکہ اگر وہ جسے ترٹا کہا جاتا ہے وہ اگر کانے سے کم ہوتا ہے تو اس کے اندر قربانی ہو جاتی ہے۔ اور تہائی سے زیادہ جس کی نظر ختم ہو اس جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی، کیونکہ کل قیامت والے دن اس نے آپ کو پل صراط سے گزارنا ہے کہ جو دنیا میں نہیں چل سکے وہ آنکھوں سے نابینا ہو تو پھر وہ آپ کو پل صراط سے کیسے گزارے گا؟ تو ان چیزوں کا شریعت کا لحاظ رکھیے۔ اور دوسرا یہ کہ ایسا نامرد جانور کہ جس کی ہڈیوں سے مغز بھی ختم ہو گیا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اور ایسا بیمار جانور کہ جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو، واضح طور پر ہو، کوئی بھی مرض ہے، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اور کان یا دم یا چکی جو دمبے کی ہوتی ہے وہ تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو، تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ آج بھی مجھے کسی نے واٹس ایپ پہ ایک بکرے کی تصویر بھیجی تو اس کا کان جو ہے وہ کٹا ہوا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ یاد رکھ لیں کہ بس تہائی سے اگر زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، تہائی سے کم ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی، تو تہائی سے وہ کم تھا۔ اور دانت نہ ہو جس کے یا ناک کٹی ہوئی ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی ہے۔
اور تھن کٹے ہوئے ہوں یا خشک ہوں یا علاج کے ذریعے دودھ پش کر دیا گیا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اور وحشی جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی، جیسے کہ ہرن ہے اور اسی طرح نیل گائے ہے۔ جناب شکار میں چلا گیا، وہاں سے گائے جو ہے نا وہ شکار کر کے آ گیا، میں اسے اللہ کی راہ میں قربان کرنا چاہتا ہوں، وحشی جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ اور وہ جانور جو غلیظ کھاتا ہو، غلاظت کھاتا ہو، ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ آپ لے آئے، اس کا مطلب یہ وہ پاگل ہے، اس کو کیا پتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو اس لیے ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی جو جانور غلاظت کھاتا ہو۔ اور اتنا جنون ہو کہ چرتا بھی نہ ہو، اتنا پاگل ہو کوئی جانور کہ اس کو چرنے کا بھی پتہ نہیں ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ ویسے آپ ذبح کر کے کھا لیں، لیکن قربانی کے لیے شرط ہے کہ وہ پاگل نہ ہو۔ ہم نے تو اللہ کی راہ میں دے دینا ہے، جیسا بھی ہے، بیمار ہو گیا ایسے ہم کیا کریں اور نہیں لے سکتا، بس یہ دے دو۔ تو سین جڑ سے ٹوٹا ہوا ہو تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوتی۔ تو عزیزان مطلب یہ ایسے جانور تھے کہ جن کی قربانی نہیں ہوتی، باقیوں کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ قربانی کی جو شرائط تھی، جو چیزیں تھیں، وہ میں نے آپ کے سامنے پچھلے جمعہ المبارک میں وہ بیان کر دی تھی۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے